خاص کر سرمایہ دار جاگیردار، ان کے پاس دولت زیادہ ہے، یہ ان پہ ٹیکس لگانے سے کتراتے ہیں کیونکہ ان کا تانا بانا بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو پھر IMF جب ان سے کہتا ہے کہ ٹیکس بڑھاؤ، لیکن ایسے لوگوں پہ جو کہ سرمایہ دار اور جاگیردار ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے، جو ٹیکس میں ہیں ان سے نہیں لے سکتے۔ تو پھر ان کو آسان سا لگتا ہے کہ عام غریب آدمی کا خون چوس کے اس پہ ٹیکس لگایا جائے، تو پھر قیمتیں بھی بڑھائی جاتی ہیں، اور پھر بجلی کے بل میں بھی وہ ٹیکس آ جاتا ہے، جنرل سیل ٹیکس بھی آ جاتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 40 روپے کی بجلی، اس کی قیمت ہم 4000 ادا کرتے ہیں، تو دل دکھتا ہے کہ آخر کون آئے گا کہ اس کا قبلہ درست کرے گا۔ یہ غریب لوگ کس سے امید باندھے رکھے کہ جب ہمارے حکمران کہتے IMF کی ڈیمانڈ ہے، IMF کی ڈیمانڈ نہیں ہے، تمہیں آسان لگتا ہے کہ تم غریبوں پہ ٹیکس لگاؤ، اس لیے تم جان چھڑانا چاہتے ہو اور ہر بار مہنگائی کو بھی بڑھاتے ہو۔ اور پھر عجیب سی بات لگتی ہے کہ ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا کہ تم نے قیمتیں بڑھائی اور اس کے بعد پھر بڑھا دی، تو کوئی تو گریبان میں بھی دیکھے کہ یہ جو ٹیکس کو یہ قیمتیں بڑھاتے ہیں تو ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو غریب پہ پہنچ جاتا ہے، جتنی بھی مہنگائی آپ بڑھائے تو غریب پہ پہنچ جائے گا، کیونکہ امیر کے ہاتھ میں تو اجناس ہوتا ہے کہ وہ بیچتا ہے، تم قیمت بڑھاتے ہو تو وہ بڑھی ہوئی قیمت کے ساتھ لوگوں کو بیچ دیتا ہے۔ میرے پاس اگر ایک چیز ہے کہ اس کی 10 روپے ہے، حکومت نے کہا کہ 15 روپے، تو میں 15 روپے میں بیچوں گا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا، جس پہ بیچتا ہوں اس پہ فرق پڑتا ہے۔ تو غریب لوگ گاڑیوں میں، ٹیکسیوں میں یہی کرایہ بڑھتا ہے اور ان لوگوں کو ادا کرنا پڑتا ہے، تو آخر لوگوں کا امتحان کب تک لیا جائے گا؟ اس بات کی کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ IMF کا سہارا لے کے قوم کا خمیازہ بگاڑ دیا جائے۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ مہنگائی کو کسی طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کسی حکومت میں بھی دم ہے تو غریبوں کے لیے ریلیف کا اعلان کر دے۔ تم جب اتنا ٹیکس جمع کر لیتے ہو، یہ پیسے جمع کر لیتے ہو، پھر ہمیں کہتے ہیں کہ دنیا کی سطح پہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے ہم بڑھا رہے ہیں۔ تو جب دنیا کی سطح پہ قیمت گھٹ جاتی ہے تو تم گھٹاتے ہو، اس وقت تو تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ دنیا میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی، تو تم نے تو کم نہیں کیا، اور بڑھ گئی تو بڑھا دیا۔ یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ پالیسی درست نہیں ہے۔ ہم کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن غریب کا جینا دوبر کرنا یہ کسی طور اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ یہ موجودہ اقتصادی پالیسی کو درست سمت میں لے جائے۔ صرف IMF کے شرائط پہ پالیسی کو چلانا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ جب ہماری اقتصادی پالیسی IMF کے مفاد میں ہوگا تو ملک کو کیا ملے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اقتصادی پالیسی ملک کی مفاد میں ہو اور عوام کے مفاد میں ہو، اور IMF سے معاہدے کیے جائے تو اس شرائط پہ کیے جائے کہ غریب کا جو صورتحال ہوا اس سے مزید نہ بگڑے، ورنہ یہ موجودہ حکومت کو تو تجربہ ہے کہ انہوں نے جو گزشتہ چند مہینے حکومت کی تھی تو عوام نے پھر جتنا غصہ نکالنا تھا اس کا تو ان کو اندازہ ہے، تو اس کے بعد بھی اگر ان کو اتنے غصے میں لایا جائے تو یہ حکومت کدھر جائے گی؟ لہٰذا ہم ابھی سے کہتے ہیں کہ ان کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، اور میں یہ عوامی انداز میں کہ عوامی نیشنل پارٹی اس روز روز قیمتوں بڑھانے کے حق میں نہیں ہے۔ ایک منظم طریقے سے اقتصادی پالیسی ہونی چاہیے جس میں غریبوں کے لیے ریلیف ہو۔
پھر میں اپنے ملک میں جو دہشت گردی ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں تو کسی بھی سطح پہ ہم محفوظ نہیں ہیں. ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں بھی محفوظ نہیں، یعنی فوج ہو، پولیس ہو، ایف سی ہو، لیویز ہو. ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں کتنی کیجویلٹیز ہو رہی ہے. عوام کو دیکھے کہ عوام روز روز جو ہے اس میں شہید ہو رہے ہیں، کس کس نام پہ شہید ہو رہے ہیں، اور ایک غلط پالیسی کی بنیاد پہ کہ آج تک ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ ہم نہ کر سکے. تو میں اس کو، اگر آپ کوئی سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا. میں اس کو اس طریقے سے سمیٹ لیتا ہوں کہ ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان 20 نکاتی متفقہ ایجنڈا موجود ہے، اور جب ایک ملک کے پاس متفقہ ایجنڈا موجود ہو اور اس پہ عمل نہ کیا جائے تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتا. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 20 نکاتی ایجنڈا وہ متفقہ ہے. اگر اس میں کوئی اور بھی نکتہ شامل کرنا چاہے تو پھر بھی لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا اور آج تک کیوں نہیں ہوا؟ اور پارلیمنٹ سے بالا تر ہو کے دہشت گردوں سے مذاکرات کر کے ان کے لیے راستہ کھولنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یعنی وہ دہشت گرد جو کہ یعنی تباہی مچائی، انہوں نے تباہی مچائی، 100 200 کے قریب لوگوں کو ذبح کیا، شہید کیا، ان کو پکڑا گیا اور ایک جعلی معاہدے کے تحت ان کو ریلیف دی گئی، ان کو رہا کیا گیا. 40,000 لوگوں کو رہا کیا گیا. دہشت گردی نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہو؟ کوئی تو سوال کرے یہ کس نے کیا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو کیسے کنٹرول کیا جائے تو جن کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے اس کی طرف تو توجہ دیں کہ اس معاہدے کرنے کی ضرورت کیا تھی اور ان کو رہا کرانے کی ضرورت کیا تھی، اور اب جب وہ آئے ہیں دہشت گردی کر رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان کو کٹہرے میں لایا جائے. لیکن اگر یہ صورتحال جاری رہی تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تا قیامت مر کٹتے رہیں گے. اور ایسی پالیسی کہ اقتصادی طور پہ دہشت گردی سب سے منافع بخش کاروبار بن چکا ہے، اور وہ کاروبار سارے پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن خیبر پختونخوا میں بڑی شدت سے جاری ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے، اور ہم دکھے دل کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے ہم کسی کو تانا نہیں دیتے، یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہم اس میں امن چاہتے ہیں، لوگ اپنی زندگی گزار سکے، کاروبار چل سکے. دہشت گردی کی وجہ سے کاروبار ٹپ ہو کے رہ گیا، بارڈر پہ جو ہمارے راستے تھے وہ بند ہو گئے، کاروبار بند پڑا ہے. تو یہاں ایک طرف مہنگائی ہے، دوسری طرف کاروبار ختم ہو گیا، تو لوگ کہاں جائیں تو کہاں جائیں؟ کوئی تو راستہ دے. لہذا ہمیں بڑے یعنی اس دھرتی کے ایک بیٹے کی حیثیت سے، ہم اس دھرتی کے ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے، ہم باچا خان کے پرامن سپاہی کی حیثیت سے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پالیسی اپنائی جائے جس سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور یہاں پہ امن قائم ہو سکے. اور مزید ہمیں تجربوں کی ضرورت نہیں ہے، ہر روز تجربہ کرتے ہیں لیکن ہم بارڈر سے وہی لاشیں لے آتے ہیں. تو یہ نیشنل ایکشن پلان جو کہ ہمارے ہاتھ میں ایک مکمل متفقہ قومی ایجنڈا ہے، اس پہ عمل کیا جائے اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے. اور جو بھی دہشت گردی، صرف دہشت گردی کرنے والے سزاوار نہیں ہیں، ان کو سپورٹ کرنے والے بھی سزاوار ہیں.
یعنی دہشت گرد تو دہشت گرد ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن جو لوگ دہشت گردی کے سپورٹرز ہیں ان کو بھی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسی حرکت نہ کرے، ورنہ بین الاقوامی سطح پہ تو مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن ملکی اندرونی ملکی بنیاد پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری داخلہ پالیسی یعنی ناکام ہو چکی ہے۔ داخلہ پالیسی کو اثر نو تشکیل دے کے قومی مفاد میں بنایا جائے، بین الاقوامی مفاد یعنی دوسروں کے مفاد میں نہ بنایا جائے۔ میں اسی میں آتا ہوں، میں اس کے آتا ہوں، اور اس طریقے سے خارجہ پالیسی وہ ملکی مفاد میں ہونی چاہیے، بین الاقوامی مفادات کے لیے پالیسیاں نہ بنائی جائے۔ ورنہ میں اسی بات پہ آ رہا تھا اور اسی سے کنٹینیو کرتا ہوں کہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی تیسری عالمی جنگ تو چڑھ چکی ہے، تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا، جو نہیں ہونا چاہیے تو وہ ہو چکا، یعنی ریجنل سطح پہ لڑائیاں تو جاری تھی، اب یہ دنیاوی سطح پہ وہ لوگ بھی سامنے آ گئے، یعنی جس طریقے سے اسرائیل نے بربریت کی اور 6 مہینے تک وہ یہ بربریت انہوں نے جاری رکھی۔ اب یہ تازہ صورتحال کی بات کر رہا ہوں، حماس کو نشانہ بنانا، حزب اللہ کو نشانہ بنانا، عام فلسطینیوں کو نشانہ بنانا، نمازیوں کو نشانہ بنانا، اسپتال میں بیماروں کو نشانہ بنانا، یہ جنگ نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ کا تصفیہ ہونا چاہیے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو قتل عام ہے، یک طرفہ قتل عام ہو رہا ہے۔ اسرائیل اور اسرائیل کی جو پشت پناہی کر رہے ہیں، تو ہم تو پہلے سے کہتے ہیں جنگ مسئلے کا حل نہیں۔ دنیا میں کہیں بھی جب ہم اپنے دھرتی پہ جنگ نہیں چاہتے، بدامنی نہیں چاہتے، تو دنیا میں کہیں پہ بھی ہم جنگ نہیں چاہتے، اور جنگ سے کبھی بھی کسی بھی قوم کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ جنگ تباہی لاتی ہے، بربادی لاتی ہے، اس سے امن نہیں آ سکتا۔ لہذا ہم بنیادی طور پہ جنگ کے خلاف ہیں، لیکن جب تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ فلسطین کی خود مختاری کی ایک لڑائی ہے اور ان کو کوئی حق نہیں دیا جا رہا، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی ماں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں تمام فلسطینیوں کو کسی نہ کسی شکل میں، تو یہ بمبارمنٹ جو جاری تھی 6 مہینے انہوں نے جاری رکھی، 6 مہینے ساری دنیا اس طرف متوجہ تھی، لیکن اسرائیل فلسطینیوں کو شکست دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ فلسطین ہمارے قبضے میں آ گئے اور ہتھیار رکھ دیا، حماس اور یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ اس ٹارگٹ کو اچیو نہ کر سکے۔ اسرائیل نے بدحواسی کے عالم میں اس کو بڑھانے کی کوشش کی کہ اب مجھے اپنی شکست تو نظر آ رہی ہے، امریکہ میں اتنے عوام فلسطین کے حق میں نکل آئے اور اسرائیل کے خلاف کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یورپی یونین میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ برطانیہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں، کہ آج لوگ دنیا یعنی اس ظلم اور بربریت کے خلاف ہے بین الاقوامی سطح پہ۔ تو اسرائیل نے اپنا مقصد تو پورا وہ نہ کر سکے، لیکن دنیا کی نفرت بھی اس نے کمائی، آج اس کی یہ حیثیت بن گئی، لہذا انہوں نے یہ جنگ پھیلانا چاہیے، کیونکہ جس جنگ کے لیے وہ تیاری کر رہے تھے اس میں ان کو یعنی فتح نہیں ملی، لیکن چونکہ دنیا کی سطح پہ فلسطین کو زیادہ تر حماس جو مقابلے میں ہے
اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایران میدان میں موجود تھا. تو اسرائیل نے جنگ کو بڑھانے کے لیے شام میں دمشق پہ اٹیک کیا اور ایران کے سفارت خانے پہ انہوں نے اٹیک کیا. سفارت خانے کو ساری دنیا میں یہ تحفظ حاصل ہے کہ کوئی بھی جنگ ہونے کے سفارت خانے پہ وار نہیں ہوگا، اس پہ اٹیک نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے اٹیک کر دیا. تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اس سے بین الاقوامی یعنی تیسری عالمی جنگ کی آغاز انہوں نے کر دی. اور پھر جب ایران نے بدلہ لیا تو ڈائریکٹ بدلہ لیا. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ بہت بڑا چینج ہے کہ اسرائیل کو ایران سے ڈائریکٹ ٹارگٹ بنانا. اب اس کے مقابلے میں کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، وہ تو خدا بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا تو ہو چکا کہ امریکہ بھی جان چکا کہ اب دنیا میں یعنی یہ پہلا، یعنی میں اسلامی ممالک کی بھی بات کروں یا باہر کی دنیا، کہ اس نے ایسے اسرائیل پہ اٹیک کیا کہ اس وقت امریکہ اس کے ساتھ کڑی ہے، یعنی امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن انہوں نے نشانہ بنایا. اور پھر سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا، اور سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا تو دنیاوی پریشر کی بنیاد پہ وہ فیصلہ نہ کر سکے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ ایران کی اس حملے کی مذمت کریں اور ان کو دہشت گرد قرار دیں، لیکن وہ فیصلہ نہ کر سکے، کیونکہ پھر تو اسرائیل بھی دہشت گردی کے لپیٹ میں آتا ہے. وہ انہوں نے جو کچھ کیا تو وہ کیا ہے، دہشت گردی نہیں ہے. لہذا ہم پرامن یعنی جنگ کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں. کہیں ساری دنیا، کیونکہ اس میں روس نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے کہ اگر ایران کو کچھ ڈائریکٹ تکلیف ہوئی تو میں میدان میں آؤں گا، اس نے بھی اشارہ دے دیا. پھر ایران نے کہا کہ اگر امریکہ نے کسی بھی ملک سے ہمارے خلاف کوئی بھی حرکت کی تو دنیا میں جتنے بھی ان کے انسٹالیشن ہے کسی بھی ملک میں ہم اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ بھی ایک مشکل ہے. لہذا اس مشکل کو دیکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کی حق خود ارادیت کو تسلیم کیا جائے، ان کو اپنا حق دیا جائے، اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کی روشنی میں مسئلے کو حل کیا جائے. بدماشی سے اور یعنی بربریت سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے، یہ مزید پیچیدہ ہوگے. اور اگر جس جنگ میں ایران بھی یعنی جس جنگ میں امریکہ بھی ہو، روس بھی ہو، تو یوکرین کے حوالے سے آلریڈی حالات خراب ہو رہے ہیں. تو بین الاقوامی سطح پہ چین بھی تو خاموش نہیں رہ سکتا، وہ بھی ہے. تو اگر سپر پاورز بھی ہیں، ریجنل سطح پہ ہم مشت و گریبان ہیں، تو اس سے بڑھ کے یعنی ایندھن عالمی جنگ کے لیے اور کہاں ہوگا. تو خدا را بین الاقوامی سطح پہ تمام اقوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس دھرتی پہ ایک گنونا ایسا کہ نہ کہا جائے کہ انسانیت یعنی توبہ استغفار ہو اور انسانیت جو ہے وہ پھر سے سر نہ اٹھا سکے. انسانیت کی بلائی یہی ہے کہ تمام اقوام مل بیٹھ کے سر جوڑے، فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرے، وہاں پہ ان کو حق دیا جائے تاکہ امن کے قیام میں یہ ممکن ہو سکے. ہم بذات خود چونکہ باچا خان کے پیروکار ہیں، حق خود ارادیت کے حق میں ہیں. فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس ظلم کے خلاف ہیں اور ہم حق خود ارادیت کے حق میں ہیں. ہم اس جنگ میں یعنی جو جنگ نہیں ہونی چاہیے، اس ظلم میں جو کہ مظلوم فلسطین ہے، ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق کو تسلیم کیا جائے تاکہ یہ لڑائی نہ ہو اور یہ بین الاقوامی جنگ نہ چھیڑی جائے. اور اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو شاید سپر پاور سب سے زیادہ پچھتائیں گے.
اس دنیا میں اتنے ہتھیار یعنی موجود ہے کہ اس دنیا کو ملیامیٹ کر دے اور صفحہ ہستی سے مٹا دے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم باچا خان کے پیروکاروں کی حیثیت سے ہم ان کو پیغام دیتے ہیں کہ خدا را امن کی طرف توجہ دیجیے، جنگوں کو ہوا نہ دیجیے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے، تمام لوگوں کو اپنے حقوق دیے جائے. دنیا اب اتنی آگے جا چکی ہے کہ وہ فنگر ٹپس پہ ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کر سکتے، تباہ بھی کر سکتا ہے. لہذا رک جانا چاہیے اور امن کے لیے جو ہے راستے ہموار کرنے چاہیے. لہذا ہم اس وقت عوامی نیشنل پارٹی امن کے لیے ہم سب کو یہی پیغام دیں گے کہ امن میں اس دنیا کی بھلائی ہے، بدامنی میں سب کا نقصان. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان سے صاحب یہ سمجھتی ہے کہ KPK میں آپ کے پاس اتنے نمبر نہیں تھے کہ آپ جو ہے وہ احمد ولی خان صاحب کو سینیٹر بنا سکتے، اور بلوچستان میں بھی آپ کے پاس اتنے کم نمبر تھے کہ اس سے آدھا سینیٹر بھی نہیں بن سکتا تھا. تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ احمد ولی صاحب کو جو ہے وہ کسی معاہدے کے تحت جو ہے وہ سینیٹر بنا کر سینیٹ ملائے ہیں. یہ کون سا معاہدہ ہوا ہے؟ اور ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ ایسا ہے کہ اگر میں تو آپ نے نام لیا، ورنہ میں نے سارے ایپیسوڈ میں اس کا کوئی نام ہی نہیں لیا. آپ کو یاد ہے، مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن اچھا ہوا آپ نے یاد دلایا. وہ لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں جو کبھی ایک سیٹ جیتا کرتے تھے، ایک سیٹ، وہ بھی کبھی ہارتے کبھی جیتے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے وہ اب سارے پاکستان پہ یعنی وہ دعویٰ کر رہے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے نہ ہوتی تو کیا وہ آج اس پارٹی کا یعنی اس طریقے سے دعویٰ کر سکتا تھا؟ تم تو ایک سینٹ کی بات کرتے ہو، اس کو تو ساری حکومتیں دے ڈالی. خیبر پختونخوا میں یعنی جو آپ 2018 میں دیکھے تو ہمیں ہرایا گیا. میں آپ تمام ساتھیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، سب کو، میں اکیلے یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں کہ 100% میں نے الیکشن جیتا تھا، لیکن اعلان میرے مقابل میں PTI کا ہوا. کسی نے تو سوال نہیں اٹھایا کہ تم نے بے ایمانی سے جیتا ہے تو کیوں جیتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے حکومتوں میں آنا اور یہ کھیل کھیلنا، یہ تو لوگوں نے PTI سے سیکھا. یہ تو یعنی آج بھی اگر آپ ہم سے یعنی خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی پارٹیاں کہتے ہیں کہ داندلی ہوئی بشمول PTI، لیکن جیتا کون؟ PTI. تو جب PTI جیتا اور کہہ رہے داندلی ہوا تو انہوں نے کیا نا، اور کس نے کیا. یعنی اگر کوئی اور داندلی کرتا تو یہ جیتتے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور جیتا. تو اپنا قبلہ درست کرے، اتنے الزامات نہ لگائے. ہماری تو سیدھی سی بات تھی، زرداری صاحب اپنا ایک طریقہ کار اس نے اپنایا، انہوں نے افر کیا، اور زرداری صاحب کے حوالے سے ہمارے پیپل پارٹی سے یعنی تعلقات ہیں، اور کوئی ہم وہ چھپاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے یعنی جو آئین کے ذریعے خیبر پختونخوا کو جو کچھ دیا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ ہماری آج سینٹ کے حوالے سے تو ان کے ساتھ تعلقات نہیں، بجائے اس کے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے وہ حالات نہیں ہیں. مشکلات ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، لیکن ملکی سطح پہ یعنی صوبائی خود مختاری کوئی کسی کی آنکھوں میں نہیں ٹکتا. وہ تو سب پاکستان میں کوئی صوبائی خود مختاری دیتا؟ اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی اور آئین میں تبدیلی نہ ہوتا تو پروونشل اٹارمی کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ تو خاموش انقلاب ہے 18ویں ترمیم، اور اس انقلاب کو لوگ کامیاب ہونے نہیں دے رہے. تو اس 18ویں ترمیم کا ہم پہ تو پیپلز پارٹی نے یہ احسان کیا کہ یہ نعرہ تو ہمارا تھا، یہ تو باچا خان کا نعرہ تھا، یہ تو ولی خان کا نعرہ تھا، یہ تو اسفندیار ولی خان کا نعرہ ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا نعرہ ہے. ہم پروونشل اٹارمی کی بات کرتے ہیں، ہم نے اس پہ غداری کے تمغے ہم پہ یعنی ہمیں سجائے گئے، ہم نے جیلیں کاٹی، ہمیں سزائیں ملی، اس صوبائی خود مختاری پہ ملک کو دولخت کر دیا گیا. اگر اس ملک میں اتنا بنیادی آئینی مسئلہ
ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے مشکور ہیں، لیکن پیپلز پارٹی چونکہ برسر اقتدار تھی، انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کیا، 18ویں ترمیم منظور کرائی، ہمیں ان کا ہم مشکور ہیں۔ ہم صوبائی وسائل پہ اپنے اختیار چاہتے تھے، 18ویں ترمیم میں موجود ہے۔ ہم NFC وارڈ چاہتے تھے کہ ملکی سطح پہ جو دولت ہے تو اسی دولت میں صوبوں کو اپنا حق دیا جائے۔ NFC وارڈ میں ہماری حکومت تھی، 2012 میں ہم اپنا حق لے کے گئے۔ یہاں پہ مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کے بعد NFC وارڈ نہیں ہوا۔ PTI کی حکومت تھی، پہلے بھی تھی آج بھی ہے، اور مرکز میں PTI کی اپنی حکومت تھی، لیکن وہ NFC وارڈ لے کے نہیں آئے۔ اگر وہ صوبائی خود مختاری میں، بس یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں وہ جیت جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کس طرح جیتتے ہیں، کون جتواتا ہے، وہ تو ایک الگ سا قصہ ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ PTI یعنی پختونخوا میں صرف PTI ہے۔ اگر حساب کتاب کیا جائے تو ہم اپنے صوبے کا حق لے چکے ہیں، لیکن PTI کا مرکز اور صوبے دونوں میں حکومت تھی، لیکن وہ لے کے نہیں گئے۔ ان سے کوئی سوال کرے، ہماری یہ ایک، اگر آپ نے کہا کہ ان PTI کا یہ الزام ہے، مجھے چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چلتا ہے تو ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سے ہماری بات تھی، اور انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کو ہمیں وہاں پہ اتحادی بنایا اور اسی کے ذریعے وہ سینیٹر بنے، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ایسا ہے، وہ تو متفقہ طور پہ سب وہاں پہ تو الیکشن بھی نہیں کرائے گئے، متفقہ طور پہ سینیٹر بن گئے، تو کسی کو اگر ان کے کوئی ساتھی ہوتے تو یہ مخالفت کر دیتے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ دوسرے کو تانا دیتے تو اپنے کردار کو بھی دیکھیں۔ ہم ایسا تلخی نہیں چاہتے کسی سے، اور اس لیے میں نے ذکر بھی نہیں کیا، آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں TTP کے حملے کے بعد پاکستان نے افغانستان میں حملے کیے، آپ کا کی بات جی پچھلے دنوں TTP نے جب حملے کیے تو اس کے بعد پاکستان میں افغانستان میں حملے کیے تھے، آپ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اس صورتحال کو آپ کی پارٹی کیا افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنا کو حل سمجھتی ہے، یا پھر اس کا حل وہی لڑائی ہے جو پچھلے 20 سال سے ہوتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں، ہم تو مذاکرات بھی کر چکے ہیں، اور ہم نے یعنی کارروائی بھی کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مذاکرات بھی کامیاب ہوئے۔ اس سے قبل دہشت گردوں سے لوگ محبت کرتے تھے، اور عورتیں اپنا زیور بیچ کے یا دہشت گردوں کے حوالے کرتے اور وہ ہیرو ہوتے۔ ہم نے معاہدہ کیا، شرعی نظام عدل سارے پاکستان میں، ہمیں تانے بھی ملے، لیکن اگر کسی نے شرعی نظام عدل نافذ کیا تو عوامی نیشنل پارٹی ملکن ڈویژن امن کے خاطر، لیکن وہ اس سے منکر ہو گئے، اور انہوں نے یعنی یہ کہا کہ ملکن کو تو ہم نے قبضہ کر لیا، اب سارے پاکستان کو قبضے میں کریں گے، اور جمہوریت غیر اسلامی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد پھر جب کارروائی ہوئی تو عوام نے ہمارا ساتھ دیا، اور اگر پاکستان میں کوئی بھی کارروائی کامیاب ہوئی ہے تو وہ صرف ملکن ڈویژن میں کامیاب ہوئی ہے، سارے پاکستان میں کہیں، اس لیے کہ ہم نے پہلے مذاکرات کیے، انہوں نے غرور کیا اور تکبر کیا، اور اس کے حوالے سے پھر یہ بات سامنے آئی۔ تو ہمیں تو یہ بالکل یعنی مذاکرات اور کارروائی یہ دونوں دہشت گردی کے خاتمے کے طریقہ کار ہے۔ حکومت کس کو پریورٹی دیتے ہیں یہ تو ان کا کام ہے، لیکن اب بنیادی مسئلہ یہ پارلیمنٹ کو کرنا ہے، یہ کسی کی اپنی رائے کی بات نہیں ہے۔ منتخب پارلیمنٹ موجود ہے، مسئلہ درپیش ہے تو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے، قوم کے سامنے رکھا جائے کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کون اس میں ملوث ہے۔ جب اس کی تمام یعنی جڑوں تہ تک ہم نہیں پہنچتے تو یہ ہوا میں تیر مارنا ہے، یہ تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، منتخب پارلیمنٹ سے وہاں پہ ڈسکس کر کے
وہیں سے فیصلہ لیا جائے، اور جو منتخب پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی پھر قوم اس فیصلے کا ساتھ دے گی۔ جی اس وقت کراچی اس کے کرمنلز کے رحم و کرم پر ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی ڈکیتی مذمت پر مارا جاتا ہے۔ صوبائی حکومت کہتی ہے کہ آپ افراد جو غیر ملکی مسلم مہاجرین ہیں وہ ملوث ہیں، آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ غیر ملکی مسلم افراد ہیں ان کو نکالا جائے؟ دیکھو ایک تو الزام لگانا ہوتا ہے، حکومت کا کام ہے کہ وہ بدامنی کو روکے، امن کا قیام یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو سزا دی جائے، دہشت گرد کسی نام سے بھی ہو۔ یہ نام رکھنا، دہشت گرد نام سے دہشت گرد نہیں بنتا کہ میں پاکستان کا ہوں، ساری دنیا میں لوگ کہیں پاکستان دہشت گرد ہے تو یہ دہشت گرد ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں پرامن پاکستانی بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں۔ اس طریقے سے آپ افغانستان کا نام لیتے ہیں، میں تو ساری دنیا کے یعنی تمام ممالک میں امن کے متوالے بھی ہیں، دہشت گردی کے ساتھی بھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، قوم کو مورد الزام ٹھہرائے، قوم نہیں۔ جو دہشت گرد ہے چاہے کس قوم سے اس کا تعلق ہو، کسی ملک سے ان کو تعلق ہو، ان کو قرار ہوا کی سزا دی جائے، چاہے کوئی بھی ہو۔ صوبائی حکومت اپنا طریقہ کار اپنائے امن کے قیام کے لیے اور دہشت گردی کا خاتمہ کرے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ امن کا قیام صوبائی خود مختاری صوبائی حکومت کا کام ہے، اور ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ امن کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانا چاہے اور جس کے خلاف بھی ہو، جو دہشت گردی میں ملوث ہے اس کو سزا دی جائے۔ جو کنپور میں بیٹھے ہوئے، کنپور میں جو ڈاکو بیٹھے ہوئے، یہ بھی افغانستان میں بیٹھے ہوئے۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ افغان کانسلیٹ کے کراچی کے 2 ملکوں میں 20 سال سے اسرائیل قبضہ ہے، اس میں 33 طلباء رہائش کر رہی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ آپ سفارتی لڑائی اس طریقے سے تو نہیں لڑی جائے۔ اگر سفارتی سطح پہ ان کو مشکل ہے تو پاکستان کا بھی سفارتی سسٹم ہے اور افغانستان کا بھی، تو سفارتی مسئلہ سفارتی انداز میں حل کیا جاتا ہے، وہ اس طریقے سے حل نہیں کیا جاتا۔ تو سفارتی رابطے قائم کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے سفارتی آداب کے تحت۔ تھینک یو سو مچ۔